کرائسس کا شکار تھی، ابھی بھی ہے، اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا، کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ چکا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی قیادت، تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان فاصلے کا، اختلاف کا تاثر پیدا ہوا، تو اس کے بعد تحریک انصاف اگر کچھ کر بھی رہی تھی تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا، تحریک تحفظ پاکستان اگر کچھ کر بھی رہی تھی تو کوئی اس کا امپیکٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کی بالکل کوریج نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ ویسے ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو مین اسٹریم میڈیا کور نہیں کرتا، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اگر کسی چیز کو نہ اٹھائے اور اس کو وہ کوریج نہ دے تو وہ چیز پتہ ہی نہیں چلتی لوگوں کو، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جتنی کوریج سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت جس طرح سے 2 دن سے بہت ایکٹیو ہے اور جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، ابھی بھی ان کی کوریج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 20-25% ہوئی ہوگی، یعنی ابھی بھی اس کی کوریج میں 70-75% جو ہے یا 80% جو ہے وہ کمی ہے، کیونکہ ابھی ظاہر ٹائم لگے گا، جتنی زیادہ سوشل میڈیا اور تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو تحریک انصاف کی قیادت کو اور ارکین اسمبلی کو اپریشیٹ کیا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سختی سے کہیں، یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کئی بار بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈانٹ سے۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی، اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ ان کو سوشل میڈیا نے ان کو تنقید کر کر کے کہ شاید کچھ کر لیں، لیکن اینڈ پہ ان کی جلد اتنی موٹی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو تم کہتے رہو، کہنا ہے کہتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے کچھ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی بہنوں نے اپریشیٹ کیا تحریک انصاف کو اور کہا کہ یہ اب آج کا دن یعنی منگل کے دن انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تھا، سب آئے اور بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ امپیکٹ نظر آیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ حکمت عملی جو ہے ان کی کام کر گئی ہے اور ان کی اپریسیشن جو ہے وہ بھی کام کر گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور وہ جو ہم اکثر بات کرتے تھے تحریک انصاف کے بارے میں کہ عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، لیکن وہ ڈسکنیکٹ بھی ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کہ ٹائم لگے گا۔ اگر اسی طرح سے تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت، اراکین اسمبلی ایکٹیو رہے تو 10-12 دن بعد حکومت کے لیے خاصی پریشان کن صورتحال ہوگی، کیونکہ حکومت جو ہے اور حکومتی ادارے وہ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا، جو تحریک انصاف کی طاقت ہے، اصل طاقت ہے، اس کو ہم نے تحریک انصاف سے الگ کر دیا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے تحریک انصاف کے اہم ترین جو ان کی بلکہ واحد جو طاقت ہے ان کی، اس واحد طاقت کو ہی ہم نے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کر دیا ہے، تو اس کے بعد حکومت اور حکومتی ادارے تسلی سے بیٹھ گئے کہ اب تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن منگل گیم چینجر ثابت ہوا، منگل میں کو تبدیلی آئی، فاصلے ختم ہوئے، غلط فہمیاں دور ہوئیں، عمران خان صاحب کی بہنوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد سے ہمیں تحریک انصاف بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان آبادیوں میں گئے جن آبادیوں کو گرایا جا رہا ہے، چاہے وہ ملک پور ہے، امام بری کا ایریا ہے، سید پور کا ایریا ہے، وہاں کے متاثرین سے جا کے ملے، بہت اہم سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ گفتگو کی، عمران خان کا پیغام یعنی جو عمران خان کا موقف ہے وہ ان کے سامنے رکھا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ظاہر ہے ان آبادیوں کے 99% لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیے ہیں، اور وہ ظاہر مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کا وہاں جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر شعیب شاہین صاحب کینسر کا شکار ہوئے، کینسر سے لڑے، کینسر کو شکست دی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن ان کو داد دینی پڑے گی، جس جرت سے، جس بہادری اور جس دلیری سے انہوں نے کینسر کو شکست دی، اور آج الحمدللہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ ان کا حلقہ بھی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہاں سے وہی جیتے ہوئے ہیں، لیکن ان کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ ہرا دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ سب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ کل انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے، قید تنہائی کے خاتمے کے حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے، اسی طرح سے کچھ اور پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں، گو کہ وہ ابھی تک دائر نہیں ہوئی، اور وہ میرا خیال ہے کہ دائر کرنی تھی سلمان صفدر صاحب نے۔ سلمان صفدر صاحب ہمیں اتنے اگریسو نظر نہیں آتے جتنی انہوں نے فیس لی ہوئی ہے، اور جتنا ان کو اگریسو ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ لگنے کو اوپر اگر کسی کو سب سے زیادہ اگریسو ہونا چاہیے تھا تو وہ سلمان صفدر صاحب ہیں، جنہوں نے یعنی میں نے جب فگر کوٹ کیا
کہ ان کو 30 کروڑ سے زیادہ فیس دی گئی، تو مجھے کچھ وکلا نے کہا کہ یہ تو آپ بہت کم بتا رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ فیس جو ہے ان کو دی گئی ہے، لیکن وہ ہمیں بالکل اس طرح سے ان کی حکمت عملی اگریسو نظر نہیں آتی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیوں وہ بالکل اگریسو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ان کا کام ہے، کروڑوں روپے کی فیس انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اسٹریٹجی بنائیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیسز لگوانے ہیں، نہیں لگ رہے تو انہوں نے کس طرح سے بیانیہ بنانا ہے۔ میں بہت لوگوں کو اس بات پہ بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی لیگل ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے، عدالتیں عمران خان کے خلاف ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن پھر آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں پہ جا کے دباؤ ڈالیں، تو پھر آپ عمران خان کو سمجھائیں کہ عمران خان صاحب آپ کو نہیں پتا، ہمیں بہت بہتر پتا ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، کیونکہ عدالتیں آپ کے خلاف ہیں، تو آپ کی لیگل ٹیم کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اور بھائی عمران خان کہتے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ بڑھاؤ تاکہ کیسز لگے نہ لگے، نیریٹو تو بنے۔ یہ کام تو سلمان صفدر صاحب کا بنتا ہے کہ وہ روزانہ نیریٹو بنائیں، روزانہ ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دائر کریں۔ ان کو بالکل وہی کرنا چاہیے جو مفت کیس لڑ کے فیصل صدیقی صاحب نے اور جبران ناصر صاحب نے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جبران ناصر صاحب کا نام شاید کہیں پہ پچھلی ویڈیوز میں جبران الیاس کہہ دیا، تو جبران الیاس آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ان کے اوپر اتنی زیادہ بات ہوتی ہے، تو میں غلطی سے جبران ناصر صاحب کا نام جبران الیاس صاحب کے طور پہ لے گیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو جبران ناصر صاحب اور زینب ججوہ صاحب، انہوں نے جو کام مفت میں کیا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے لیے، وہ کام کروڑوں روپے فیس لے کے سلمان صفدر صاحب نہیں کر سکے۔ تو سلمان صفدر صاحب پہ بہت بڑے سوالات ہیں جس کے جوابات نہیں ہیں کہ وہ کیوں نہیں یہ کر رہے۔ تو خیر، لیکن حامد خان صاحب کا اور باقی وکلا کا وہاں پہ جانا، ویسے حامد خان صاحب کے اوپر بھی سوالات ہیں، وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کے خلاف بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے اور کیوں ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سے اسمبلی کے اندر تقاریر ہوئی، گو کہ اسمبلی کے اندر ایک جو غلطی تھی، جو غلطی تو نہیں حماقت تھی، جو اقبال آفریدی صاحب کی تھی، جو جس طرح سے وہ لڑ پڑے جنید اکبر صاحب کے ساتھ، تو وہ جو تحریک انصاف کی کل کی پوری ایکٹیویٹیز تھیں، جو کچھ تھا وہ سب کے سب اس ایک واقعے کی نظر ہو گیا۔ تو اتنا کسی کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حماقت کی وجہ سے پورے دن کی پوری پارٹی کی محنت جو ہے وہ خاک میں مل جائے، تو اس سے بڑا نقصان ہوا جو کچھ اقبال آفریدی صاحب نے وہاں پہ اسمبلی کے اندر کیا۔ اچھا، تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دو تین دن مسلسل سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب کا مختلف جگہوں پہ جانا، حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا سپریم کورٹ میں جانا، پھر اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی اچکزئی صاحب کے ساتھ، پھر اسی طرح سے محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمد زبیر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اخندزادہ حسین صاحب، ان سب کا جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے گھر جانا، سینیٹر مشتاق صاحب کا تحریک تحفظ پاکستان میں شامل ہونا، وہاں پہ بہت اگریسو گفتگو ہونا۔ اب آپ دیکھیں نا، میں جس طرح سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بہت سے ایونٹس کی کوریج صرف 10 to 15% کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو تحریک انصاف سے بھی بہتر اگر کسی کی یعنی لیڈرشپ کی جو گفتگو ہے، جو پریس کانفرنس ہے، اس کو میڈیا تک پہنچانے کی اگر اسٹریٹجی سب سے اس وقت بہترین ہے تو وہ تحریک تحفظ پاکستان کی ہے، اور اس میں اپریشیٹ کرنا پڑے گا جو ان کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں احسن صاحب، ان کو وہ کیا کرتے ہیں۔ کل اچکزئی صاحب، علامہ صاحب اور ان سب کی میڈیا ٹاک ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک ایک لفظ، یعنی انہوں نے ایک دو منٹ کے کلپ کاٹے، جو ایک انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے وہ 2 منٹ کے ویڈیو کلپس بھیجے اور ساتھ پوری تحریر لکھ کے بھیجی کہ اس 2 منٹ میں کیا بات ہوئی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر جو نمائندے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی ایڈ ہیں۔ تو اتنی زیادہ وہ محنت کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز وہ بھیجتے ہیں، اور پھر کل انہوں نے 2-3 منٹ کے 1.5 منٹ کے کلپ کاٹ کے بھیجے، ساتھ ٹیکسٹ بھیجا۔ آج میں ان کا گروپ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کی فاسٹ پیس کے اوپر کچھ چیزیں نکال کے ان کو ایڈٹ کر کے وہ بھیجی ہوئی تھیں، پھر انہوں نے گرافکس بنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی دور میں ہمیں تحریک انصاف کی نظر آتی تھی، لیکن اب تحریک انصاف کا میڈیا ونگ یہ نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے، ظاہر ہے ان کے میڈیا کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، بہت سارے امپورٹنٹ لوگ ادھر ادھر ہو گئے حالات کی وجہ سے، لیکن تحریک تحفظ پاکستان کے اخندزادہ حسین صاحب کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، احسن صاحب کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ایک چیز وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور وہ گروپس میں بھیجتے ہیں، اور اس سے کسی نے پوری پریس کانفرنس نہ بھی سنی ہو تو وہ ٹیکسٹ پڑھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر آج آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار حسین پنجوتا صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، علی اجاز بٹر صاحب اور بودلہ صاحب، اور یہ سب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی نکل کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ کل اسد قیصر صاحب نے وہاں پہ اسمبلی میں تقریر کی، پھر اسی طرح سے اسد قیصر صاحب نے جو ان کے علاقے میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کی کھیل میں دوبارہ جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے،
अब ये देखना है कि वो इसको सस्टेन कैसे करते हैं, वो इसको सस्टेन कैसे करते हैं और वो अपने सोशल मीडिया को कैसे दोबारा अपने करीब करते हैं ताकि उनका सोशल मीडिया उनकी बात करे। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि मैंने कोट ट्वीट भी किया, यूसुफ वाई एडवोकेट बहुत ही शानदार वकील हैं। पीटीआई के हर वर्कर के लिए जो चंद वकला जाते हैं, जैसे वो मलिक परवेज़ इकबाल उमवी साहब हैं, जिनके घर पे जो है वो कुछ लोग उनके घर में घुसे और बदतमीज़ी की, वो नहीं थे, शुक्र है वो बच गए, महफूज हैं वो। इसी तरह से ये यूसुफ वाई साहब हर वर्कर के पीछे पहुंचते हैं। मैं आज देख रहा था, वैसे मैंने उनका ट्विटर खोल के देखा, उनके टोटल 5300 या 5400 फॉलोअर्स हैं। अंदाज़ा लगाएं कि जो वकील, ये एक मसला है तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर, कि वो सबको एक ही छड़ी से हाँकते हैं। होना ये चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें, जो नहीं कर रहा उसको आप क्रिटिसाइज करें। तो यहाँ पे अब यूसुफ वाई जैसे वकला जो हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फायजा मुराद, अगर मिलिट्री कोर्ट के सिविलियन कैदियों का मुकदमा कोई एक वकील लड़ रहा है, कोई एक वकील सोशल मीडिया के ऊपर एक एक का लिख के, तो उसका नाम है फायजा मुराद। फायजा मुराद साहिबा की उस तरह से आप कवरेज नहीं देखते, तो ये एक बहरहाल मसला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोबारा इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा कि इमरान खान साहब की बहनों की अप्रिसिएशन से तहरीक इंसाफ को हौसला मिला है और वो एक्टिव हुए हैं अवामी महाज के ऊपर, अदालतों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह से वकला भी अब एक्टिव हो रहे हैं। इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्टिव है। हाँ, मैं एक बहुत अहम खबर तो आपको देना भूल गया। महमूद खान चकज़ई साहब एक बड़े ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहे हैं। एक तो महमूद खान चकज़ई साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और महमूद खान चकज़ई साहब उनको मेरी इतला यह है कि उनको महमूद खान चकज़ई साहब ने ये ऑफ़र भी की है कि आपको हम अपोजिशन लीडर बना देते हैं, आप एज ए अपोजिशन लीडर आ जाएं। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास स्ट्रीट मूवमेंट है, और मौलाना फजल रहमान साहब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं दिलो जान से, तो हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब की सियासत पर आप तनकीद बाकी कर सकते हैं, आप अभी भी तनकीद करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं और अपोजिशन लीडर की का ओहदा भी उनको दे देते हैं चकज़ई साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक हुकूमत के लिए बड़ी एक मुश्किल जो है वो सूरत हाल पैदा कर देगी। दूसरी, महमूद खान चकज़ई साहब मुसलसल सियासतदानों को ये पुकार रहे हैं कि मुल्क ख़तरे में है, पाकिस्तान की बका और सलामती ख़तरे में है, तो आओ एक साथ बैठते हैं सियासतदान और हम तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क इस वक्त इंपॉर्टेंट है, मुल्क की खातिर आओ एक हो जाते हैं, मत आलाकार बनो, मत चाबी वाले खिलौने बनो, मुल्क की खातिर हम दिल बड़ा करने को तैयार हैं, इमरान खान दिल बड़ा करने को तैयार है, कोई तुम्हारे साथ ज्यादती इमरान खान नहीं करेगा, तुम्हें फांसियों पे नहीं लटकाएगा, तुम्हें सूली पे नहीं लटकाएगा। हाँ, एहतसाब कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होगा, लेकिन कोई ज्यादती नहीं होगी तुम्हारे साथ। आओ मुल्क को बचाते हैं। उसके लिए मेरी इत्तला है, मेरी खबर है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने कोशिश की है कि उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हो, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा उसमें होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम नहीं बैठेंगे। चकज़ई साहब को इमरान खान ने मैंडेट दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करने के लिए, तो इमरान खान का मैंडेट उनके पास है, तो हम नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक महमूद खान चकज़ई साहब एक बड़े ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदानों को एक साथ बिठा लें और इस पाकिस्तान की खातिर जो है वो उनको कह रहे हैं कि आओ साथ बैठते हैं, मुल्क को बचाते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे तुम इमरान खान से खौफज़दा हो रहे हो। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन पिछले 2 दिन की, अगर मैं 3 दिन की बात करूं, मंगल, बुध और जुमेरात, इन तीनों दिन में बहरहाल अपोजिशन की कारकर्दगी, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, वो मुझे तो बहुत ही बेहतर लगी। ज़ाहिर है उसको अगर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको कवर करना शुरू कर दे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।